مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھو تو صحیح ہونے کیا والا ہے. وہ جو بات یعنی جو ساتھ ساتھ لوگ پیپل یوز ٹو گیٹ انٹو اے اسٹیٹ آف ڈسبلیف, ناممکنات میں کیسے ہو سکتا ہے, وہی بات جو آج لوگ کرتے ہیں کہ پاکستان کیسے دنیا کا سب سے طاقتور ملک بن جائے گا, کیسے ہم یہ سب اچیو کر لیں گے. یہ ساری ڈاکٹرن ان کی, اور آخر میں جا کے جب وہ کہتے ہیں کہ ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابا خاک کاشغر. آپ امیجن کیجئے اس جیوگرافی کو کہ سینٹرل ایشیا اور رشیا اور چائنا سے لے کر افریقہ تک ایک مسلم بلاک ہوگا. ان ادر ورڈز ہی از ٹاکنگ اباؤٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام. جب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہو سکتا ہے, جب نارتھ امریکن یونین ہو سکتی ہے, سینٹرل ایشین اسٹیٹس کا کولیشن ہو سکتا ہے, یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک ہو سکتا ہے, یورپین یونین ہو سکتا ہے, تو وائی کانٹ دیر بی اے یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام. ہم اپنے ذہن میں ہی ریفیوز کر دیتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اینڈ دس از دا ویژن دیٹ ہی وانٹڈ ٹو گیو اس. فار گاڈ سیک ڈریم ہائی, ویژن جاگتے میں خواب ایسے دیکھو جو ناممکن ہو, اینڈ دین سیکریفائس یور سیلف ٹو اچیو اٹ. دیٹ واز اقبال's پاکستان, دیٹ واز اقبال's vision, that was Iqbal's dream. I don't know how many people, some people might get scared about this sort of almost fundamental sort of stand کہ nobody really wants war or you know یعنی کہ کسی کے ساتھ آمنے سامنے نہیں کھڑا ہونا چاہتے کسی بھی طاقت کے ساتھ. Most people, because they are the way they are, the education system, the lives, دیکھیں وہ جو آپ ایک بتاتے ہوتے ہیں کہ پیدا ہوئے, میٹرک کیا, نوکری لگی اور بی اے کیا, نوکر ہوئی اور مر گئے. تو obviously زیادہ تر لوگ اسی کے تحت چلنا چاہتے ہیں کہ بھئی نکرے نیوے ہو کے زندگی گزارو, یعنی کہ اتنے بڑی چکروں میں کیسے پڑتے. ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آ کے ان لوگوں سے سوالات کرتے ہیں. Welcome back to Balka Pakistan. The revolution is on the television and we have the audience today which are going to ask us question about this ideology. Anyone with any questions? جی سر. میرا یہ کوشچن ہے کہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں فرمایا تھا کہ میرے درویش خلافت ہے شمشیر تیری, اور دوسری جگہ ابلیس کی مجلس شورا میں اقبال ابلیس کے ہی منہ سے کہلواتے ہیں, جس میں ابلیس کہتا ہے کہ ہے اگر مجھے خطرہ تو اسی امت سے, ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. کیا اقبال یہی ان کے آگے نظر میں تھا کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام کا کانسیپٹ ہے کہ پاکستان میں عنقریب خلافت کا قیام ہو, اور اس کی وہ بنیاد جو پوری یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام کی اس کا ایپی سینٹر وہ پاکستان کی ریاست ہو؟ بالکل. دیکھو بچے, پہلی بات تو یہ کہ اقبال نے صرف یہ دیکھو جس تھیٹر آف آپریشن میں اللہ تعالیٰ کام کرنا چاہتا ہے نا, ٹرائی ٹو فرسٹ انڈرسٹینڈ دا وزڈم آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اقبال بار بار اپنی ڈاکٹرن میں کہتے ہیں کہ خودی کا ترجمہ ہو جا, خدا کا رازدار ہو جا. انسان دنیا میں بھی جب آپریٹ کرتا ہے تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا وزڈم آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ نے اس کام کو اس طرح کیوں کیا. دیر واز اے ٹائم کہ جب اللہ نے خلافت اور لیڈرشپ عربوں میں دی تھی, عربوں میں کئی سو سال تک خلافت چلتی رہی, مگر دیر واز اے ٹائم کہ جب عربوں میں قابل لوگ باقی نہیں بچے تو باقاعدہ مسلم دنیا میں حیرانی ہو گئی, پریشانی ہو گئی. اسکالرز کے پاس جواب نہیں تھا کیونکہ there was a strong belief کہ لیڈرشپ ہمیشہ قریش میں سے اور عرب میں سے ہی ہوگی. خلیفہ آپ دیکھیں گے عباسی خلافت کے آخر تک ہمیشہ عرب میں سے آتے رہے, لیکن then there was panic, there was confusion, کیونکہ عباسی خلافت کمزور ہو کے اتنی ہو چکی تھی کہ اب مسلم ورلڈ کا پریشر, وزن, ذمہ داری حفاظت نہیں کر سکتی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے عثمانی ترک بھیجے جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا, جنہوں نے مسلمانوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی. یہ سارے چنگیز خان کی اولاد تھے, ہلاکو خان کی اولاد تھے, جو یہاں پر آئے مسلمان ہو گئے اور اس کے بعد ایک شاندار اسلامی تہذیب بنائی. تو اس زمانے کے اسکالرز نے اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ اللہ کی وزڈم اب یہ کہتی ہے کہ یہ خلافت اب ترکوں کے پاس جانی چاہیے, تو خلافت عباسیوں سے لے کر ترکوں کو دے دی گئی, اور کئی سو سال تک ترک پھر مسلمانوں کی حفاظت کرتے رہے. خلیفہ بیکیم ٹرک. اب اس کے بعد جب خلافت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی, عرب بھی ختم ہو گئے, تو اس کے بعد یہ خلافت کس کے پاس جانی چاہیے. اور پھر اللہ نے اپنی وزڈم میں اس صدی میں 19ویں اور 20ویں صدی میں اگر کوئی گریٹسٹ تھنکر اور فلاسفر پیدا ہوا ہے تو وہ فارسی اور اردو بولنے والا ہے. دیٹ مینس کہ یہ خطہ اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کر لیا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں, حضور کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ, جس کا مفہوم ہے کہ ہر 100 سال بعد اللہ تعالیٰ ایسا اپنا کوئی بندہ بھیجتا ہے جو اپنے دین کو ریوائیو کر دیتا ہے. اسی لیے اسلام کی ڈائنامک فورس یہی ہے کہ کبھی اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اسلام کی فکر نہ کریں, مسلمان فکر کریں اپنی. اسلام کو کچھ نہیں ہونے والا, قرآن کو کچھ نہیں ہونے والا,
ان کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے. اسلام اگر ختم ہو گیا تو قیامت آ گئی نا, پھر تو ختم معاملہ. تو اسلام کی ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. تو اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا دنیا میں, افریقہ لے لیجئے, سینٹرل ایشیا لے لیجئے, یورپ لے لیجئے, مڈل ایسٹ لے لیجئے, گریٹر مڈل ایسٹ لے لیجئے, خراسان لے لیجئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بندہ کدھر پیدا کیا؟ سیالکوٹ میں. وہ بندہ پیدا کیا پاکستان میں, اور اس بندے نے آ کے فارسی اور اردو میں, کیونکہ ہمارے بڑے فارسی بھی سمجھتے تھے, اور یہ جو بلاک ہے پاکستان سے نکل کر آپ ایران, سینٹرل ایشیا تک جائیے, یہ سارا پرشین سپیکنگ بلاک, اور پورے انڈیا کے مسلمان اس زمانے میں فارسی سمجھتے تھے. اٹ واز ریکوائرڈ کہ اس باتیں فارسی میں کی جائیں. ہمارے بزرگ چونکہ سارے انٹلیکچوئل, ہماری اشرافیہ, ہماری ایجوکیٹڈ ایلیٹ کی سمجھتی تھی اس بات کو, لہذا اس سارے ڈومین میں جو اصل کلام فارسی اور اردو میں ان کا کیا, مقصد ہی یہی تھا کہ اس خطے پہ کام کرنا. اقبال کا سارا فوکس جو تھا وہ ایران کے اوپر تھا, سارا فوکس افغانستان پہ تھا, سینٹرل ایشیا پہ تھا. آپ نے ایک شعر کہا کہ تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا, شاید کہ اقوام عالم کے انسان کی تقدیر بدل جائے. یعنی اگر تہران جنیوا بن جائے, سینٹر آف گریوٹی بن جائے, تو پھر اقوام کی تقدیر بدل جائے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ملت افغانستان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آسیا یک پیکر ہے آب و گلس, ایشیا جو ہے مٹی اور پانی کی جغرافی ہے, اور ملت افغان اس پیکر کے اندر جسم میں دل کی حیثیت رکھتا ہے. در فساد فساد آسیات, یعنی افغانستان میں اگر فساد ہوگا تو پورے ایشیا میں فساد ہوگا, افغانستان میں امن ہوگا, پورے ایشیا میں امن ہوگا. یہ ڈیفائن کر دیا کہ افغانستان کا رول اسٹریٹجک ہے ایز فار ایز دی سینٹر آف گریوٹی آف پیس از کنسرنڈ ان دی ریجن. آج آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ افغانستان کے فساد کی وجہ سے پورے ایشیا میں فساد ہے. تو اسی طرح اقبال نے جو آئیڈیولوجیکل ریاست بنانے کی بات کی, وہ صرف ایک پہلا سٹیپ تھا. پاکستان مقصود نہیں ہے, مقصود کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ. پاکستان از ناٹ دی اینڈ, اور جیوگرافیکل باؤنڈریز جو ہیں وہ بھی. اور پاکستان کی دیکھیں, جب اسرائیل کی کوئی جیوگرافک باؤنڈریز نہیں ہے, اگر آپ نوٹ کریں, اسرائیل کی ریاست جو انہوں نے آئیڈیولوجیکل بنائی ہے 1947 میں اسرائیل, 48 میں اسرائیل کو دیکھیں اور آج کے اسرائیل کو دیکھیں, دنیا کا واحد ملک ہے جس کی کوئی جیوگرافی نہیں ہے, اپنی مرضی سے جیوگرافی چینج ہوتی رہتی ہے. اسی طرح پاکستان بھی ہے. پاکستان کی فی الحال آپ کو جو جیوگرافی نظر آ رہی ہے نا, وہ بھی چینج ہوئی ہے. 47 میں جو تھی 71 میں ٹوٹ کے چھوٹی ہو گئی, ڈزنٹ میٹر, اب چھوٹنا نہیں ہے, اب اس نے بڑا ہی ہونا ہے. اس پاکستان کی جیوگرافی بھی چینج ہوگی, بیکاز پاکستان از ناٹ نیم آف اے جیوگرافی, اٹ از اے نیم آف اے رومانٹک آئیڈیالوجی, اور اس آئیڈیالوجی کے لیے بیس یہ دیا گیا ہے آپ کو. اور علامہ اقبال کا ویژن بھی یہی تھا کہ اس جگہ کے لوگ, اس خطے کے لوگ, علامہ اقبال کا جو کانسیپٹ ہے کہ جو مسلم ریاستیں آپ کو نظر آتی ہیں, فی الحال ہر ریاست اپنے آپ کو ری آرگنائز کرے, ایران اپنے آپ کو ٹھیک کرے, افغانستان اپنے آپ کو کرے, انٹرنل لیول پہ اپنے آپ کو کرے, بعد میں اپنی ڈیفنس, فورن پالیسی, اکانومی, کرنسی, اپنے تمام اسٹریٹجک افیئرز یہ کمبائن کر کے ایک بڑے بلاک میں بن جائے, جس کو ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام کہہ رہے ہیں, جس کو خلافت کہہ رہے ہیں. اقبال کو خلافت کے ٹوٹنے کا شدید دکھ تھا. جب خلافت توڑی ترکوں نے, مصطفیٰ کمال نے آنے کے بعد جب خلافت کو ابالش کیا, اور ہمارے دشمنوں کی سازش بھی یہی تھی کہ اس قسم کا خلافت کو توڑنا چاہتے تھے, تو اقبال کے تکلیف دہ شعر سنیے آپ کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا, چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا, اپنوں کی سادگی بھی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. اپنے آپ دیکھو کہ ہم کتنے احمق تھے اور دوسرے کتنے ہوشیار تھے, انہوں نے دونوں کو بلیم کیا, صرف اپنے آپ کو بلیم نہیں کیا, نہ صرف دوسروں کو بلیم کیا. تو پوائنٹ از, اور خود یہ کہتے ہیں اقبال اپنے شعر میں کہ جب تک کہ خلافت دوبارہ قائم نہیں ہوتی ہے, جب تک خلافت کی بنیاد دوبارہ قائم نہیں ہوتی ہے, تم اپنے آپ کو مستحکم کرو اور آرگنائز کرو. یہ ان کی شاعری میں بھی یہی ڈاکٹرن ہے, اور ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام جو ان کی ایکچوئل پولیٹیکل ڈاکٹرن کی کتاب ہے, اس میں بھی یہی فلسفی دی ہے کہ مسلم ریاستوں کو وہ ایک مسلم پروونسز کے طور پر لیتے ہیں. اور آئیڈیل کیا, دیکھیے آئیڈیل کیا ہے, ہمارے بڑوں کے پاس یہ تھی. لیوپولڈ ویس ایک جرمن تھے جو کہ 1920s اور 30s میں مسلمان ہوئے, بعد میں محمد اسد کے نام سے انہوں نے بڑی خوبصورت کتاب بھی لکھی ہے, روڈ ٹو مکہ. اس زمانے میں پوری دنیا سے کنورٹ مسلمان پاکستان آئے تھے, قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے پاس پہنچے تھے کہ اسلامی ریاضیاتی ریاست بنی ہے, ہم اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اور ہمارے بڑوں میں اتنا ویژن تھا کہ لیاقت علی خان نے محمد اسد کو, لیوپولڈ ویس کو نیو یارک میں اپوائنٹ کیا پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے, because he was a European, he could speak English, he had the confidence to speak with the Americans. انہوں نے کہا جی مسلمانوں کی نمائندگی پاکستان کی آپ کیجئے. اور یہی آئندہ بھی ہوگا کہ یہ پاکستان, ہمارے جو فائنسٹ ایکسپرٹس بچے جو پڑھنے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں, جنہوں نے مغرب کے سسٹم کو دیکھ لیا ہے, اب ان کو واپس آنا ہے, اور ہم نے پوری مسلم دنیا کے فائنسٹ لوگ اکٹھے کر کے پاکستان بلانے ہیں. ہم نے ان کو, جو ڈاکٹر ہے, کوئی آرکیٹیکٹ ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی پروفیشنل ہے, کوئی مینجمنٹ پہ ایکسپرٹ ہے. ہم پاکستانیوں میں کچھ خرابیاں بھی ہیں. ہماری خرابی یہ ہے کہ پچھلے 60 سال کے اس غلامانہ نظام تعلیم کی وجہ سے ہم ابھی تک آزاد نہیں ہو سکے, اور ہمارا ذہن غلام ہے, انگریز کو دیکھ کے ہکلا جاتے ہیں.
ہمارے حکمرانوں کا حال یہ کہ جو گوری چمڑی والا انگریز باہر سے آتا ہے اس کی نقل کرنے میں، اس کی غلامی میں ایسے لگتے ہیں کہ اپنی